وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم سب ماہ مبارک میں ہی، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قیام اللیل، اللہ کی بندگی، دعا، ذکر و اذکار کی توفیق دی ہے۔ ورنہ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کو پا کر غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو محروم ہی ہیں، کچھ لوگوں کے اندر خواہش ہے لیکن ان کے اندر عبادت کرنے کی سکت نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، اللہ ہمیں یہ چیزیں دی ہے، تو رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ہمیں شکر بجلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے دو دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنوں، تو اپنے رب کے کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مفسرین نے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ دو جنت سے مراد دو جنت سونے کے ہوں گے، دو جنت چاندی کے ہوں گے۔ جس کے دل میں زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، تو اسے دو جنت ملیں گے، وہ سب برتن اس کے سونے کے ہوں گے۔ جو معتدل درجے کا خوف رکھتا ہے اللہ کا، اس کو بھی دو جنت ملیں گے، اس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے، ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی، دو باغات کے۔ بھائیوں، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، ہمیشہ جنت اور جہنم کا تصور ذہن میں لانا، عذاب قبر کو یاد کر کے رونا، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے رونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، گھنٹے گھنٹے کی عبادت ہے، لمحے لمحے کی عبادت ہے، سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے۔ اگر بندہ رات میں سونے سے پہلے یہ پڑھتا ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ تو اپنے عذاب سے مجھے بچا لے، جس دن حشر کا میدان قائم ہوگا، جس دن تو خبر سے اٹھائے گا، اس دن کی ہولناکی سے تو مجھے بچا لے، اس طرح دعا پڑھ کے سوتا ہے تو گویا کہ پوری رات بھی وہ اللہ کی بندگی میں گزارا، خوف الہی میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ مریم میں کہا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبروں کا نام ذکر کر کے ان کے بارے میں کہا، اذا یتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہے وہ گر جاتے ہیں سجدے میں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ صفت اللہ نے بتائی۔ جو آنکھ نہیں روتی، جنہیں رونا نہیں آتا، قرآن نے انہیں اس انداز میں زجر و توبیخ کی، بچایا۔ عزیفت اللہ عزیفہ، قریب آنے والی گھڑی قریب آ رہی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، اے لوگوں، تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی باتیں آتی ہیں، آخرت کی باتیں آتی ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، ہنستے ہو، وتضحکون ولا تبکون، روتے نہیں، تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے، بندگی کرو اللہ کے لیے۔ ایک ایک آیت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف تو پیدا کرو، آنکھوں سے آنسو تو بہایا کرو، اللہ کی عظمت اور جلال کو یاد کرتے ہوئے۔ بھائیوں،
انسان زندگی میں مختلف اوقات پر روتا ہے، کسی دکھ پر روتا ہے، کسی غم پر روتا ہے، کسی کی جدائی پر روتا ہے، بیماری پر روتا ہے، بزنس میں نقصان پر روتا ہے، کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے روتا ہے، درد اور تکلیف کی وجہ سے روتا ہے. لیکن ایک رونا ایک ایسا رونا بھی ہے جو سارے رونے سے بڑا، سب سے بڑھ کر ہے، قیمتی ہے. اس کا ایک ایک قطرہ بھی، ایک ایک آنسو بھی قیمتی ہے. جو رونا کی عبادت ہے، جو رونا کے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، جو رونا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قرب حاصل ہوتی ہے، وہ رونا اللہ کے خوف سے رونا ہے، اللہ کا ڈر یاد کر کے رونا ہے، جنت جہنم کے مناظر کو یاد کر کے رونا ہے، عذاب قبر کی ہولناکی کو یاد کر کے رونا ہے. یہ بہت قیمتی رونا ہے. اللہ کو پسند ہے یہ رونا، اللہ کو رضامندی ہو جاتی اس طرح کے رونے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ من کان باللہ یعرف کان باللہ یخوف. جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے. من کان باللہ یعرف، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. نبی فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے. خبر کے مناظر، خبر کے ہولناکی، خبر میں ہونے والی چیزیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، زیادہ رہو گے. اللہ اگر تمہیں جہنم کے اور قبر کے مناظر دکھا دے، قبر میں کیا کیا ہونے والی ہے، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے، زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، روتے رہو گے، بی بچوں کو چھوڑ کر عبادت کرنے کے لیے اکیلے جنگل نکل جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے جہنم کے مناظر بتائے، جنت کے مناظر بتائے، عذاب قبر کی ہولناکی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ سارے مناظر بتائے. یہ نبی فرماتے اگر تم جان لیتے تو زندگی میں ہنسنا بھول جاتے. اللہ تمہیں چھپا کے رکھا ہے. قبر میں ہونے والی ہولناکیاں، خبر میں ہونے والے عذابات، انسان اور جنات کے علاوہ چرند پرند بھی ان آوازوں کو سنا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان آوازوں کو ہمیں نہیں سناتا. ہم قبر کے پاس جاتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، کبھی چیخ و پکار نہیں آتی قبر کے اندر سے، کبھی آگ کے شعلے نظر نہیں آتے. اللہ نے ہمیں انہیں مخفی میں رکھا ہے. اگر وہ چیز ہم دیکھ لیتے، نبی فرماتے ہیں ہنسنا بھول جاؤ گے، جنگل چلے جاؤ گے. خوف کے مارے تمہارے دل میں ہمیشہ 24 گھنٹہ اتنا زیادہ خوف ہوگا. بھائیوں ایسے خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. عذاب قبر کا تذکرہ آئے تو دل نرم پڑ جائے، جہنم کا تذکرہ آئے دل نرم پڑ جائے. اللہ کی عظمت، کبریائی، جلال، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہو، ہمارے دل میں خوف ہو اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ کی گرفت ہوگی. اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں. یہ یاد کر کر کے رونا یہ بہت بڑی عبادت ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک اور آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے راستے میں نگرانی کرتے ہوئے رات بھر پہرا دام کرے. ایسی آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی. یہ بھی خوشخبری بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یلج النار رجل، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو کہ اللہ کے خوف سے روئے. جس طریقے سے جانور کے تھنوں سے نترا ہوا دودھ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے اللہ کو یاد کر کے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا. جیسا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا، ویسا اللہ کو یاد کر کے رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. جیسے وہ امپاسبل ہے یہ بھی امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی تھی، صحابہ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ ہمیشہ خوف ہوتا تھا. اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کے پاس ہمیں پکڑ ہے. ایسی خوف آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، مردنی چائی ہوئی ہے، کچھ بھی احساس نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دلوں میں اثرات نہیں.
اللہ کی قسم اگر قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو آتا ہے سمجھ لو کہ آپ کے دل نے اثر قبول کیا ہے قرآن کا. قرآن پڑھ کر آنکھوں سے آنسو آئے, اللہ کی قسم آپ کے دل نے قرآن کے اثر کو قبول کیا. واعظ و نصیحت کی مجلس میں آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اللہ کی قسم یہ نصیحتیں آپ کے دل میں اثر کر گئی ہے, مطلب ہے ایسے دل ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ تو ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں, پتھر سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے اے لوگوں تمہارے دل کتنے سخت ہو چکے, پتھر کو دیکھو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کچھ چٹانیں ایسے ہیں, کچھ پتھر ایسے ہیں کبھی کبھی اس کے بیچوں بیچ میں چشمہ بھی نکل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ کے خوف سے لڑکنے لگتے ہیں, پارا پارا ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اے آدم کی اولاد, اے انسان, تیرا دل کتنا سخت ہو چکا ہے, پتھر سے بھی پانی نکل جاتا ہے, تیرا دل کیوں نرم نہیں ہوتا؟ تیرے دل نرم ہو کر تیرے آنکھوں سے کیوں پانی نہیں آتے؟ اللہ تعالی ہم سے سوال کرتا ہے, ہمیں پوچھتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا اب بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں آیا کیا اللہ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے دل نرم پڑ جائے؟ کیا ابھی وقت نہیں آئے گا؟ کب تک تمہاری یہ حالت ہوگی؟ قرآن ہمیں ایسے سوال کرتا ہے. اللہ اکبر. نبی کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اتنا روتے, نبی کے سینے میں ویسی آوازیں آتی تھی, صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہانڈی کھولتی تھی ویسے سینے میں آواز آیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت کیسی ہوتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب نصیحت کرتے, حضرت اسماء فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا, صحابہ رو پڑے, زج المسلمون زجتن, اتنا روئے پوری مسجد رونے کی آواز سے گونج اٹھی. ایسے واعظ و نصیحت ان کے دل میں اثر کرتی تھی, ایسا دل رکھتے تھے. ایسے دل کی ضرورت ہے, ایسے خوف کی ضرورت ہے, ایسے آنکھ کی ضرورت ہے جو نصیحت سن کر آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسی ہوتی تھی, صحابہ کے دل ایسے ہوتے تھے. خبر کے پاس پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روئے. صحابہ فرماتے ہیں نبی کے پیر کے نیچے جو مٹی تھی ساری گیلی ہو گئی. صحابہ کو خطاب کر کے بچایا, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, میرے بھائیوں زندگی میں اگر کسی چیز کی تیاری کرنی ہے تو اس گھر کی تیاری کرو, اس گھر کو تیار کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خبر کے پاس کھڑے ہوتے, اتنا روتے. لوگ پوچھتے آپ کبھی اتنا نہیں روتے جتنا خبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے, اگر یہ منزل پار ہو جائے آنے والا مرحلہ بھی آسانی سے پار ہو جاتا ہے. اسی لیے میں یہاں پر کھڑے ہو کر اتنا زیادہ روتا ہوں. بھائیوں ایسے دل رکھنے کی ضرورت ہے, ایسے خوف رکھنے کی ضرورت ہے, ایسا اللہ کا ڈر رکھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین پر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیے. مال غنیمت مہاجرین کو دیے تھے جو ابھی ان کی حالت سوری تھی, مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے, بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال مہاجرین کو دے دیا. انصار کو تکلیف ہوئی, مدینے کے صحابہ کو تکلیف ہوئی کہ ہمیں کچھ نہ ملا, ہماری ضرورت نہیں ہے. ایسے انہوں نے سوچ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انصار کو جمع کر کے نصیحت کی, بتایا اے انصاروں سنو, تم سب گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی. اے انصاریوں سنو, تم غریب تھے, فقیر تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار کر دیا. سنو انصاروں, میرا تمہارا بہت خاص نسبت ہے, خاص تعلق ہے.
اگر لوگ ایک راستے پر جائے، انصار ایک راستے پر جائے، میں انصار کے پیچھے جانا پسند کروں گا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے انصاریوں، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ سارے لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائے، لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائے، تم مدینے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، تمہیں کیا یہ پسند نہیں ہے؟ یہ سننا تھا۔ سارے انصار رونے لگے، سارا مجمع رونے لگا، یہاں تک کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ سارے انصار کے لوگوں نے کہا، رضینا برسول اللہ، اللہ کے رسول، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں چاہیے، آپ ہی ہمیں مل جائے تو بس ہے، ہم آپ کو لے جانا پسند کریں گے مدینے کو۔ یہ ہوتی تھی انصار کی دلوں کی کیفیت۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے ہمیشہ اللہ کا خوف، نبی کی محبت، آخرت کا تصور، عذاب قبر کی ہولناکی کے تصورات ہمیشہ دل میں رکھے۔ یہ صحابہ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اتنا روئے، سورہ یوسف کی آیت پڑھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیا مطلب؟ میں اپنی شکایت، اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اتنے سخت دل، اتنے سخت مزاج، بہادر انسان، قرآن نے انہیں پگھلا دیا۔ یہ ہوتے تھے صحابہ۔ دین کے معاملے میں جب اللہ کی باتیں آتی، قرآن کی تلاوت کی جاتی، آخرت کا تصور ہوتا، ان کے دل پگھل جاتے تھے، نرم پڑ جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہمارے پاس ہے، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ زندگی میں کیا کچھ گناہ کیے ہیں، ان سارے گناہوں کو تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر یاد کر کے روئے، اللہ سے معافی مانگے۔ سچی معنی میں جو آنکھیں اللہ کے خوف سے رو پڑے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ رمضان کا پورا مقصد ہی مغفرت ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی نے فرمایا جو اللہ کی رضامندی کے لیے آخرت میں ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیں جائیں گے۔ جو شب قدر میں بیدار ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت میں ثواب کی امید سے، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور کیا دعا سکھائی گئی ہمیں تاخراتوں میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تحب العفو فاعف عنی، تو معاف کرنے والا ہے اللہ، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پورا رمضان معافی کا، پورا رمضان معافی، اللہ جنت کے دروازے کھول دیا ہے۔ اللہ ہر رات لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کثرت سے کوئی لمٹ نہیں ہے، جو بھی معافی مانگ لے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہے گڑ گڑا لے، توبہ کرنا چاہے توبہ کر لے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے، گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب کی بندگی بجا لانے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے تک جن کے نام جہنمیوں کے فہرست میں ہوتی ہے، معافی مانگنے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کر کے رونے کی وجہ سے ان کے نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کا خوف یہی تو اصل ہے، ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کو یاد کرنا، اس کو یاد کر کے رونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً بخاری یا مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، موت کا وقت قریب آ گیا، بچوں کو جمع کیا، دیکھو میرے بچوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا گناہ کیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، اس لیے میری وصیت یہ ہے میرے مرنے کے بعد تم سب کیا کرنا، میرے جسم کو جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، نبی یہ واقعہ سناتے ہیں پچھلے زمانے کا قصہ، بچوں نے ایسے ہی کیا، باپ کی وفات پر جلا کے اس کے راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے اسے زندہ کیا، پوچھا
بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ میرے اتنے زیادہ گناہ تھے، مجھے ڈر تھا کہ تو مجھے پکڑے گا، تو مجھے سزا دے گا، اللہ اس لیے میں نے ایسا کیا، اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا تو میرے خوف سے کیا، اچھا جا میں تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرنے والا میرے بھائیوں! اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، غفار ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اسی لیے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی کھلی ہی ہے، کشادہ ہے اللہ کی رحمت، اسی لیے اللہ تعالیٰ لوگوں سے اعلان کرتا ہے اس ماہ مبارک میں، آ جاؤ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں تم سب مل کر اللہ سے سچی توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ایسی جنت میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو لہٰذا بتانا مقصد یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دل میں اللہ کا خوف رکھیں، ہمارے دل کو نرم کریں، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہائیں، روئیں، سجدے میں رویا کریں، تہجد میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں یاد کر کے اللہ کا خوف رکھ کے رویا کریں، گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ یہ تعلیم ہمیں اللہ کے رسول دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کی زندگی ایسے گزرتی تھی، اسلاف کی زندگی بھی ایسے گزرتی تھی، ایسے میں ہمیں راتوں کی تنہائی میں، اکیلے میں رونے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد کر کے خوف الہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ضرور اپنے مرحومین کو بھی دعاؤں میں، اس لیے کہ یہ دنیا کس قدر مختصر ہے، یہ زندگی کس قدر مختصر ہے، جو لوگ سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، کتنے لوگ اللہ اللہ اللہ، کتنے لوگ گزشتہ رمضان بھی ہمارے درمیان تھے، ابھی 10-12 دن پہلے بھی شعبان میں بھی کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے، انہیں بھی یہ تصور بھی نہ تھا کہ ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ تو یہ دنیا بہت مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، ایسے میں جو لوگ قبر کی آغوش میں چلے گئے ہیں ان کی روح تڑپتی ہے، کون ہمارے لیے دعا کریں گے؟ ان کی روح ترستی ہے، کون ہمارے لیے دعا کریں گے؟ ایسے میں ہم میں سے ہر ایک پر واجب ہے، جن کے والدین انتقال ہو چکے ہیں، جن کے بھائی بہن انتقال ہو چکے ہیں، جن کے جو بھی انتقال ہو چکے ہیں، ضرور تہجد میں انہیں یاد رکھو، مغفرت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، قبر کی عذاب سے اللہ انہیں بچا لینا، جہنم کے عذاب سے اللہ انہیں بچا لینا، ان کی قبر کو کشادہ کرنا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا، ان کی قبروں کو اللہ تعالی نور سے منور کر دینا، اللہ تعالیٰ خوشبو سے منور کر دینا، ایسے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے والدین کو یاد رکھو، اپنے مرحومین کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آنے والے دنوں میں کثرت سے بندگی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھے رب کی بندگی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے زکوٰۃ کو، صدقات کو، دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو، تلاوت کو، قیام اللیل کو، نمازوں کو، ساری عبادتوں کو اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے، شرک و بدعت و خرافات سے، گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو گناہوں سے دور کرے، ہمارے عمل جو بھی گناہ ہیں ہمارے نام اعمال میں اللہ ان سب کو دھو دے، اور اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اور موت کے وقت ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔